نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. محترم حضرات، میں قیامت کی علامتوں کو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. کئی ہفتے سے یہ موضوع چل رہا ہے اور وہ علامتیں بیان کر رہا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں قدیم زمانے. ان میں سے صرف دو تین علامتیں میں نے بیان کی تھیں. کچھ تو وہ تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور کچھ وہ تھیں کہ جن کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے. اور میں نے گزشتہ مجلس میں حدیث شریف کے حوالے سے دو علامات قیامت کو بیان کیا تھا جو حدیث میں آئے ہیں. ایک تو وہ ترکوں سے اور تاتاریوں سے جنگ، اور اس کو کچھ قدر تفصیل سے میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا. اور دوسرے وہ آگ جو مدینہ منورہ کے قریب لگی تھی اور 52 دن تک وہ مسلسل جلتی رہی، اس کا ذکر قرآن اس میں حدیث شریف میں، بخاری کی حدیث میں اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے. یہ دو علامتیں وہ تھیں جو زمانہ ماضی میں بلکہ بہت پہلے ہم سے گزر گئیں. ایسی اور علامتیں بھی ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ بہت سی ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں. ان میں سے جو دو تین اہم علامتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، کہ قیامت سے پہلے بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا. یعنی لوگ حج کرنا چاہیں گے لیکن کر نہ سکیں گے. یہ آپ نے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بات ظاہر ہوگی کہ بیت اللہ کا حج کرنا چاہیں گے مسلمان لیکن قادر نہ ہوں گے، کر نہ سکیں گے. چنانچہ یہ علامت گزر چکی. مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اس کا ذکر آپ کو جا بجا ملے گا. اور پھر میں وہی شکوہ کروں گا جو گزشتہ مجلس میں نے کیا تھا کہ ہم انگلستان کی اور امریکہ کی تاریخ کی ایک ایک جزی سے واقف ہیں، حالانکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ مذہبی تعلق کوئی ان سے ہے اور نہ ان سے کوئی نسلی تعلق ہے، نہ کوئی ان سے رشتہ داری ہے. وہ کالے ہیں، وہ گورے ہیں، ہم گورے نہیں. وہ جس انداز میں رہتے ہیں ہمارا انداز اس سے بدلا ہوا ہے. لیکن مسلمان بچوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کافروں کی عظمت، دشمنان اسلام کی عظمت، اسلام کی بیخ کنی کرنے والوں کی عظمت پیدا کرنے کے لیے ہمارے یہاں کے ان جغادریوں نے کہ جو تعلیمی منصوبے بناتے ہیں ان کی تاریخ کو داخل کر دیا. اسلامی تاریخ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے یا صحابہ کرام سے متعلق ہے وہ تھوڑی سی داخل کی ہے، اور باقی اس کے بعد جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی اس سے کوئی ان کے یہاں بحث نہیں. ہم بالکل ناواقف ہیں، ہماری اولاد بالکل ناواقف ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنا بڑا یہ شکوہ ہے جو آپ سے کیا جاتا ہے، اور ہم اسی جہنم میں اپنے بچوں کو جھونکتے ہیں تاکہ ان کا ذہن بھی ایسا ہی رہے اور ان کا دل بھی ایسا ہی رہے. اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے.
مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھیں، سن 200 ہجری کے بعد سے عجیب عجیب واقعات اس تاریخ کے اندر ملیں گے، اور ان کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ ارباب اقتدار جو ہوتے ہیں، جو حکومت اور سلطنت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے بیزار اور رسول سے بیزار ہیں، یعنی ان میں دین نہیں ہوتا، دینداری نہیں ہوتی۔ یہ 200 کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ دین اور دینداری ان میں نہیں ہوتی، ان کی نظر میں صرف اقتدار ہوتا ہے۔ اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے ہیلے بہانے اور سازشیں کرتے ہیں، اور جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی اصلی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی حال کچھ تاریخ اسلام کے ساتھ سن 200 ہجری کے بعد پیش آئی کہ یہی کیفیت رہی، جو جتنا بڑا ملحد ہوتا، جتنا بڑا بددین ہوتا، جتنا بڑا وہ قرآن کریم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا، وہ اقتدار حاصل کرتا اور ہر صورت پر کرتا، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے نظریات کو پھیلاتا۔ چنانچہ مصر کے اندر اور مغربی علاقوں کے اندر سن 300 ہجری میں فاطمیین کی حکومت قائم ہوئی مصر میں، اور مصر کے قرب و جوار میں، افریقہ کے علاقے میں فاطمیین کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے اور تھے رافضی، اور رافضی بھی اتنے بدترین قسم کے کہ اللہ محفوظ ہے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حاکم، اس کا لقب حاکم تھا۔ اس کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب تاریخ کے اندر لکھی، حتیٰ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب بتائیے، جو شخص ایسا کر سکتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر دے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا، اور اس نے اسلام کی دیکھ کنی میں بڑی تدبیر کے ساتھ، اسلام کی دیکھ کنی میں اس نے پوری محنت کی، سینکڑوں علماء کو، فقہا کو، محدثین کو، صوفیاء کو اور اولیاء اللہ کو قتل کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد جو اس کے حاشیہ بردار تھے، ان سے اس نے کہا کہ جب میں آیا کروں تمہارے سامنے تو تم مجھے کہا کرو یا احد یا واحد یا صمد، یہ سب اللہ کے نام۔ چنانچہ وہ کاسلیس جن کو مال وہ دیا کرتا تھا، ان کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ دربار میں داخل ہوتا تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے اور رکوع کی شکل میں کرتے، رکوع کی شکل میں آ کر کہتے یا احد یا واحد یا صمد، اور وہ خوش ہوتا اور نوازتا تھا، انہیں مال دے کے۔ یہ فاطمیین تھے۔ بتائیے، ایسے بددین اور ایسے ملحد جو خدائی کا دعویٰ کریں، ان کی حکومت، اور یہ حکومت انہوں نے سازشوں سے حاصل کی، اس لیے کہ یہ قوم سازش میں یہودیوں کی طرح ہے، یہودیوں کی طرح یہ سازشیں کرتی ہیں۔ کہنا تو نہ چاہیے، لیکن بہرحال تاریخی واقعات ہیں، اس لیے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ سلطنت اسلامیہ کی تباہی 24 مرتبہ ہوئی ہے تاریخ کے اعتبار سے آج تک۔ ان 24 مرتبہ کی تباہی میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی رافضی نکلے گا۔ کہنے کی تو نہیں ہے یہ بات، لیکن بہرحال آپ کے علم میں لانے کی، یہی حال ان کا بھی تھا، اور مگن تھے وہ اپنی اس حکومت میں۔
300 سال تک حکومت کی انہوں نے. سن 300 ہجری کے شروع میں پہلے عشرے میں ان کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی. رفتہ رفتہ وہ مضبوط ہوتی چلی گئی. انہوں نے کافروں سے مدد لی. ترک اس زمانے میں کافر تھے، ان ترکوں کو اپنا ملازم رکھا. وہ ترک ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور پورے طریقے سے وفاداری کا کام کرتے تھے. لیکن جب بعض بادشاہوں کو ان ترکوں نے قتل کر دیا تو پھر دوسرے کافروں سے مدد لی. حضرات تاریخ پڑھیں اور اپنی قوم کی تاریخ پڑھیں. دوسروں کی تاریخ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیسے کیسے دسیسہ کار اور سازشی آئے ہیں حکومتوں کے اوپر، اور حکومت کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کا کیا حال کیا. وہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا. وہ اپنے ایمان پر قائم ہے. بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑے بڑے ظلم برداشت کیے ان کے، لیکن جو اپنے ایمان پر قائم ہے. حتیٰ کہ اس منحوس حکومت سے اور اس منحوس اور اس نجاست سے مسلمانوں کو، یعنی مصر کو اور ملک شام کو اور یہ افریقہ کے بعض علاقوں کو نجات دی ہے صلاح الدین ایوبی. اس نے نجات دی. عادل بادشاہ. آپ واقف ہوں گے، نام تو سنا ہی ہوگا، بہرحال اس کے کارناموں سے تو واقف نہ ہوں گے. نام تو سنا ہے. یہ وہ نام ہے کہ جس سے یورپ کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں. چھوٹے بچوں کو ڈراتی تھی، کہتی تھی کہ سلطان صلاح الدین آ جائے گا، سو جاؤ، شرارت نہ کرو، سلطان صلاح الدین آ جائے گا. یہ وہ بادشاہ. ایسی دھاک تھی اس کی کافروں کے اوپر، خصوصاً عیسائیوں پر اور یہودیوں پر، کہ اس سے پہلے کسی مسلمان بادشاہ کی ایسی دھاک نہیں تھی. نہایت مخلص مجاہد، نہایت پابند شریعت مسلمان بادشاہ، تہجد گزار، قرآن کریم کا حافظ، احادیث بکثرت اس کو یاد تھی. علماء، صلحاء اور صوفیاء کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. ایمان اس کو اللہ نے نہایت راسخ عطا فرمایا تھا. اللہ پر اس کا توکل بے پناہ تھا. اس نے نجات دی ہے ان مسلمانوں کو جو مصر وغیرہ میں ان ظالموں کے ظلم میں پھنسے ہوئے تھے. اس نے نجات دی کہ اس نے مصر کی حکومت کا تختہ اٹھا اور فاطمیین کے خاندان کو بالکل ختم کر دیا. پھر حکومت کی. جب حکومت اس کی ہو گئی تو پھر وہ صلیبی جنگیں چلیں، جس کا میں نے شاید کبھی ذکر کیا ہو آپ کے سامنے. تو دیکھیے 300 ہجری سے یہ سلسلہ چلا. اسی طریقے سے چونکہ ایک مقام پر یہ بددین قابض ہو گئے تھے، دوسرے بددینوں کی بھی ہمت افزائی اور اندرونی طور پر مدد جاتی تھی. ایک اور تحریک اٹھی سن 300 ہجری کے دوسرے عشرے میں. اس تحریک کا نام ہے تحریک قرامطہ. نام شاید آپ نے سنا بھی نہ ہوگا، حالانکہ بڑی سیاہ تاریخ ہے اس قوم کی. قرامطہ کی تاریخ نہایت سیاہ تاریخ. یہ بھی بددین تھے. یہ عراق کے جنوبی حصے میں جو ایران کے متصل ہے، وہاں اس تحریک کا آغاز ہوا. یہ تحریک شروع ہوئی سن 310 کے بعد دوسرے عشرے. اس تحریک کا بانی تھا حمدان ابن قرمط. اسی کی طرف قرامطہ منسوب ہے. حمدان اس کا نام تھا، باپ کا نام تھا قرمط. یہ اصل میں مجوسی تھے، آتش پرست. ایران سے تعلق تھا ان کا، لیکن عراق میں آباد ہو گئے تھے، جنوبی عراق میں. اور اسی طریقے سے وہ مزدک
تحریک جو ایران کے اندر چلی تھی بے دینی کی تحریک، اس سے منسلک تھے، مجوسی تھے، مزدق تحریک سے منسلک تھے، اس لیے ان کے اندر دو آتشہ عداوت آ گئی تھی مسلمانوں کی، ڈبل عداوت۔ باطنی اندرونی طریقے پر انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور ان کی تحریک کی بنیاد بھی یہی تھی کہ قرآن کو مٹاؤ، سنت کو مٹاؤ، مسلمانوں کو تہہ تیغ کرو، حج کو بند کرو، عمرے کو بند کرو، زکوٰۃ کو بند کرو۔ بڑے عجیب عجیب ان کے نظریات اور عقائد تاریخ کے اندر موجود ہیں قرآن تک۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے اپنی بہن سے، حقیقی بہن سے نکاح کو جائز ہی نہیں سب سے اچھا قرار دیا، حقیقی بہن سے۔ یہ وہ تحریک، یہ وہ تحریک ہے جس نے بدکاری کو بالکل حلال کر دیا، یہ وہ تحریک تھی کہ جس نے شراب کو بالکل حلال کر دیا، یہ وہ تحریک تھی جس نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں حج کرنے سے روکنے کے لیے تدبیریں کی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اپنا ایک نقلی کعبہ بنائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا کہ یہاں پر آ کر حج کرو۔ لیکن مسلمان کہاں ماننے والا، وہ اپنے آتے رہے، تو انہوں نے راستہ روکا اور 7 سال تک کسی کو حج کے لیے آنے نہیں دیا۔ 7 سال، سن 320 ہجری سے سن 327 ہجری تک کوئی حاجی نہیں آ سکتا، جو آتا اسے پکڑ کے قتل کر دیتے، غارت گری کرتے، اس لیے کہ اس قسم کی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ دہشت گردی پر مبنی ہوتی ہیں۔ شروع سے یہی چلا رہا ہے، جن میں حق کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ باطل پرست ہوتی ہیں، وہ دہشت گردی سے قوت حاصل کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ دہشت گردی سے قوت حاصل نہیں ہوتی، دہشت گردی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی طریقہ ان کا تھا قرامے تک، یہی طریقہ ان سے پہلے باطنیین کا تھا، وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے اپنی تحریک کو فروغ دینا چاہتے تھے، اور جو حق مذہب تھا اس سے روکنے کے لیے ہر اقدام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک اقدام یہ کیا کہ 7 سال تک حجاج کو آنے نہیں دیا۔ بغداد کے، یہ عراق میں تو بغداد ہے نا، اور یہ جنوبی عراق میں آباد تھے، بغداد سے 7 سال تک کوئی حاجی اس راستے سے نہیں آیا۔ اندازہ لگائیے آپ کا یہ فرمان پورا ہو گیا نہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بیت اللہ کا حج نہ روک دیا جائے، حج روک دیا جائے۔ سن 327 ہجری میں کچھ واقعات پیش آئے، انہوں نے اندر ہی اندر اپنی تحریک کو چلایا اور چلاتے رہے، حتیٰ کہ وہ تحریک عراق سے نکل کر ایران میں داخل ہوئی، ایران سے نکل کر بحرین میں پہنچی، اور بحرین بھی ان کا مرکز بن گیا۔ بحرین کے علاقے میں اس وقت ایک مقام تھا، مقام حجر، جس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا، وہ ان کا دارالسلطنت، بحرین میں جو دارالخلافہ تھا وہ مقام حجر تھا، اور وہیں سے اور ادھر عراق سے اور ادھر ایران سے تمام اندرونی کارروائیاں ہوتی تھیں، من جملہ ان کے ایک یہ کارروائی تھی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک اور حرکت کی کہ اپنا ایک نقلی کعبہ بنا لیا اور مجبور کرنے لگے مسلمانوں کو کہ وہاں آ کر حج کریں اور اصلی کعبے کو چھوڑ دیں، لیکن مسلمان تو ماننے والے نہ تھے، ادھر ادھر کے راستوں سے وہ حج کے لیے نکل جاتے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی قرامطہ کے بادشاہوں کہ ہماری اتنی لاگت بھی لگی کعبے کے اوپر اور یہ بالکل ایسی پڑا ہوا ہے متروک، مشورے ہوئے۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ کعبہ مکرمہ میں مکے میں اور کوئی چیز تو ہے نہیں، ایک حجر اسود ہے، کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکال لاؤ اور اپنے کعبے میں لگا لو، پھر تمام مسلمان ادھر آئیں۔
ایسے لوگوں کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ ایسی ہی تدبیریں سجھاتے ہیں. آپ دیکھ جائیے سب جگہ ایسے. چنانچہ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ سن 300 ہجری میں تیسری دھائی ہے کہ واقعہ پیش آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو گیا. حضرت ابن عمر کی روایت میں آیا لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حجر اسود کو اٹھا نہ لیا جائے. یہ حدیث صادق آ گئی. کیفیت اس کی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں غالباً خلیفہ تھا بغداد میں مقتدر باللہ. یہ خلیفہ تھا. اس نے حجاج کی ایک کثیر جماعت حج کرنے کے لیے روانہ کی اور ان کا ایک امیر الحج مقرر کیا جو ایک سرکاری افسر تھا. منصور اس کا نام تھا. یہ لوگ بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ عافیت و سلامتی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئے. بڑے آرام سے وہاں طواف کرتے تھے اور رہتے تھے اور بڑے اطمینان سے تھے کہ اچانک 8 ذی الحجہ کو جبکہ حج کے لیے دوسرے دن جانا تھا عرفات میں 8 ذی الحجہ کو صبح کے وقت قرامطہ کا ایک لشکر اچانک داخل ہو گیا اور اس نے حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا. جتنے طواف کرنے والے تھے سب کو شہید کر دیا. ارد گرد جو بھاگتے تھے ان کو بھی پکڑ کے شہید کر دیا اور ان تمام شہداء کی لاشوں کو بیر زمزم میں زمزم کے کنویں میں پھینک دیا. ایسے بددین تھے. ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو طاہر القرامطی. وہ ان کے ساتھ تھے. وہ ان کا بادشاہ تھا. لشکر کثیر لے کر آئے تھے اور دہشت گرد تو تھے. اس لیے یہ اپنی اس کارروائی میں کامیاب ہوئی. مکہ معظمہ میں فوج کون رکھتا ہے؟ مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس بارے کہ مکے میں کسی کو تکلیف پہنچا. اس لیے عام طور پر وہاں فوج نہیں ہوتی تھی. ضرورت کے لیے کچھ تھوڑی بہت فوج ہوتی تھی. لیکن یہ کارروائی اتنی اچانک کی کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب وہ فارغ ہو گئے ان تمام لوگوں کے اور حاجیوں کے قتل سے تو ان میں کا ایک بدبخت کعبہ مکرمہ پر چڑھا. اس زمانے کے ایک عالم کہتے ہیں کہ اس وقت میں موجود تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کعبے پر چڑھا ہے اور کعبے کا میزاب کعبہ پرنالہ جو ہے میزاب کعبہ کو وہ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا. میں نے فوراً اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا علم سب سے زیادہ ہے, بڑی بردباری ہے تیرے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, ادھر وہ بدبخت اپنے سر کے بل نیچے گرا, بھیجا پھٹ گیا, پاس ہو گیا میرے. اس لیے بعد میں کسی کو ہمت نہ ہوئی چڑھنے کی. ان میں سے ایک بدبخت اور آگے بڑھا اور اس نے حجر اسود کے اوپر ایک کدال مارا. وہ تو پیوست تھا ستون کے اندر جس سے وہ ٹوٹ گیا, ورنہ اس سے پہلے ٹوٹا ہوا نہیں تھا. آج تک اس کی شکن نظر آتی ہے حجر اسود میں, ٹوٹنے کا جو نشان ہے اب تک نظر آتا ہے. وہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے اس کدال سے کھدائی کر کے اسے نکال دیا. نکال کر اسے رکھ دیا. کسی میں طاقت نہ تھی کہ وہ اس کو چھڑائے, کیونکہ دہشت گردی سے شریف آدمی ڈرتا ہے. اس لیے کسی میں ہمت نہ تھی کہ چھڑا لے.
ان کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابو طاہر، دیکھیے کیسے لوگ تھے، ابو طاہر القرامتی، وہ مسجد حرام کے ممبر پر چڑھا اور اس نے جو کچھ وہاں بکواس کی اس کا صرف ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں، بتائیے کہ وہ کافروں میں بھی کتنا بدترین تھا۔ کہنے لگا کہ میں اللہ سے ہوں اور اللہ مجھ سے ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور میں قتل کرتا ہوں، اسے فنا کرتا ہوں۔ گویا اللہ کے وجود سے بھی اس نے انکار کیا اور شرک کیا ہے۔ 11 دن تک یہ لشکر مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ حکومت کی حالت شاید پتلی ہوگی، اس لیے کوئی فوج بھی نہ بھیجی جو ان کا مقابلہ کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھی سیاسی صورتحال۔ 11 دن کے بعد یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، بڑے امن و امان کے ساتھ، کوئی ان سے تعرض کرنے والا اور ان کو چھیڑنے والا نہیں۔ وہ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود کا جو ہے یہ پتھر، اور اسی طریقے سے مقام ابراہیم جو پتھر ہے، فرمائے دونوں پتھر جنت سے آئے تھے اس دنیا میں، اور جب یہ یہاں آئے تھے تو ان کی اتنی روشنی تھی، اور خود یہ ایسے تھے دودھ سے زیادہ سفید بالکل، لیکن بنی آدم کی اور انسانوں کے گناہوں نے ان کو سیاہ کر دیا۔ یہ حدیث شریف میں ترمذی کہ انسانوں کے اور بنی آدم کے گناہوں نے ان کو سیاہ کر دیا۔ کیا مطلب ہے سیاہ کرنے کا؟ سیاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عقیدت کے ساتھ اس کو چومتا ہے حجر اسود کو، تو اس کے تمام گناہوں کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اسے تو پاک کر دیتا ہے لیکن اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں نے اور کروڑوں اللہ کے بندوں نے اس کو چوما ہے، اور ان سب کے گناہوں کو یہ جذب کرتا رہا، تو فرمایا کہ گناہوں نے، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ آپ کے زمانے میں بھی یہ سیاہ تھا، تو اس سے پہلے ہی یہ سیاہ ہو چکا تھا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حجر اسود کی روشنی سے مشرق اور مغرب چمک جاتے۔ یہ اس قدر روشن پتھر تھا۔ بہرحال یہ پتھر انہوں نے لے لیا۔ 11 دن کے بعد مکے سے وہ نکلے اور حجر اسود انہی کے پاس، انہی کے قبضے میں۔ اس حجر اسود کو دیکھیے کیسا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اس حجر اسود کو انہوں نے اپنے دارالحکومت یعنی حجر لے جانے کے لیے اونٹ پر رکھا، اور وہ اونٹ بڑا قوی، بڑا ہیکل اونٹ تھا، بار برداری میں ماہر، لیکن وہ جب اس کو رکھا تھوڑی دور چلا اور وہ مر گیا۔ پھر دوسرے اونٹ پر رکھا، وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی مر گیا۔ حجر تک پہنچنے میں 40 اونٹ مر گئے۔ یہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ کعبہ مکرمہ حجر اسود سے خالی، حجر اسود ان ظالموں کے قبضے میں، چنانچہ یہ لے گئے اور اپنے نقلی کعبے میں اسے نصب کیا اور دعوت عام دی، اعلان عام کیا کہ حجر اسود اب یہاں پر ہے، آ کر حج کرو، لیکن مسلمان کوئی بھی نہ گئے۔ 22 سال تک انہوں نے انتظار کیا۔ اس عرصے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عباسی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عباسی حکومت نے پیشکش کی ان کو کہ تم حجر اسود واپس کر دو،
اور 50,000 اشرفیاں ہم سے لے لیں، سونے کی اشرفی۔ ان بدبختوں نے انکار کر دیا۔ 22 سال تک یہ حجر اسود ان کے قبضے میں رہا اور ان کے نقلی کعبے میں لگا رہا، لیکن ایک بھی وہاں پر نہیں پہنچا حج کرنے کے لیے۔ اب مایوس ہوئے، چنانچہ 22 سال کے بعد خود بخود انہوں نے اس کو واپس کیا۔ اس 22 سالہ عرصے کے اندر وہ ابو طاہر کے جس نے یہ حجر اسود نکالا تھا اور قتل عام کیا تھا، اس پر اللہ کا عذاب آیا، اس کے بدن میں چیچک نکلی، اور یہ چیچک ایسی زہریلی اور زبردست تھی کہ اس کا ایک عضو کٹ کٹ کر گرنے لگا، پورے بدن کے اعضاء اسی طریقے سے کٹ کٹ کر گر گئے اور وہ مر گئے۔ یہ بعین ہی وہ حال ہے جو اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جب وہ کعبے کو منہدم کرنے آئے، اور مشہور قصہ ہے کہ وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ پہلے تو ان کو خوب چھرے مارے گئے، بلکہ راکٹ مارے گئے، رائفل کی گولیاں ماری گئیں اوپر سے کنکریاں، اور جیسا کہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، کہیں اور بتایا تھا کہ وہ کنکری اتنی زبردست تھی جو اوپر سے پرندے پھینک رہے تھے کہ سر میں لگتی تھی اور چوٹوں سے نکل جاتی، جیسے رائفل کی گولی اس طرح نکل جاتی۔ ایک تو یہ ان پر عذاب آیا نقد، اور اس کے بعد ان کے اوپر چیچک مسلط۔ ہمیں سب سے پہلی چیچک ہے جو اصحاب فیل پر آئی، اس سے پہلے چیچک کا وجود نہ تھا، تو یہ چیچک ان پر مسلط ہوئی، اور ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ اس چیچک کی وجہ سے اور اس کے زہر کی وجہ سے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، اور اسی میں وہ سب کے سب مر گئے۔ صرف معذوری کی حالت میں 2 آدمی اس میں کے باقی بچے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا، اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام حیات تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ تو یہ عذاب اس کے اوپر بھی آیا۔ ابو طاہر القرامطی اطلاع کر دی عباسی حکومت کہ ہم پتھر حجر اسود واپس کر رہے ہیں، اسے وصول کر لیں۔ ان بدبختوں نے یہ کیا کہ وہ حجر اسود ایک ایسے دبلے پتلے نحیف و نزار اور کمزور اونٹ پر لاد دیا کہ جس کو چلنا بھی مشکل تھا۔ مقصود یہ تھا کہ یہ کہیں راستے میں مرا جائے گا اور حجر اسود ضائع ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کے وہ کمزور اونٹ ایک دم طاقتور ہو گیا اور موٹا ہو گیا، اور وہی ایک اونٹ اس حجر اسود کو لے کر آیا کہ جس کو لے جانے میں 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہاں حکومت عباسیہ نے اہتمام کیا، اس پتھر کو وصول کیا، حجر اسود کو وصول کیا بڑے احترام کے ساتھ، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اسے وصول کیا، اور پھر اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ حدیث کی یہ دونوں باتیں سامنے آ گئی، اور یہ سن 300 ہجری کے پہلی 3 دہائیوں کا قصہ ہے کہ ادھر فاطمیین نے اودھم مچا رکھا تھا اور مسلمانوں کی زندگی تنگ کر رکھی تھی، اور ادھر قرامطہ۔ لہذا آپ کا یہ فرمان کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے، بالکل صادق آ گیا، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ حج سے روکا جائے گا، چنانچہ 7 سال تک تو یہی بدبخت قوم نے روکا، اور اس کے علاوہ ہی رکتے رہے، اور اسی طریقے سے یہ حجر اسود کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ حجر اسود یہاں سے ہٹا لیا جائے گا، چنانچہ وہ ہٹا لیا گیا۔ 22 سال تک کعبہ محروم رہا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں اس سے۔ ایک اور علامت بھی آئی، میں آپ حضرات کو ذرا بتا دوں
اور وہ بھی وہ ہے کہ جو ہم سے بہت پہلے ظاہر ہو چکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اردو میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک ایسا ستارہ جس کی بڑی لمبی دم ہوگی ظاہر نہ ہو جائے، جسے ہم دمدار ستارہ کہتے ہیں۔ دمدار ستارہ جب تک ظاہر نہ ہو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ گویا دمدار ستارہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ ہم نے تو سائنس پڑھ کر اور فلکیات پڑھ کر ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دی، اس لیے کہ سائنس نے اور فلکیات نے اس کے اسباب بتائیں کہ اس طریقے سے دم بن جاتی ہے، سورج کی روشنی ایسی پڑتی ہے تو لمبی ہو جاتی ہے، دم بن جاتی ہے، اور کیا کیا اسباب وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہ فلکیات اور سائنس کے طالب علم تو اس کے اندر ماہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ خلاف معمول کوئی بات اگر دنیا میں واقع ہو تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، زلزلے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن سائنس نے ہمارے ایمان کو یہاں پر بھی کمزور کر دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، زلزلے کی وجہ یہ ہے کہ کوہ آتش فشاں اور اس کا مادہ زمین کے اندر ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے بے چین ہوتا ہے تو اس سے زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سے۔ لیکن آپ خود غور کر کے بتائیے کہ زلزلے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور لیکن اس سائنس نے ہمیں بالکل اس عبرت کے راستے سے ہٹا دیا۔ ایسے ہی دمدار ستارہ اور ایسے ہی سورج کا گرہن، چاند کا گرہن، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا، یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، یعنی عبرت دیتا ہے، عبرت دلاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ کتنی بڑی قوت اور قدرت والا ہے کہ اس کائنات کے اندر ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ کر سکتا ہے، اتنی بڑی قوت والا ہے۔ تو اس عبرت سے ہم بالکل علیحدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ سائنس کے اوپر اور فلکیات وغیرہ کے اوپر ہم ایسے پکے ایمان لانے والے ہو گئے کہ اس کے خلاف سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ دمدار ستارہ، اس کا ظہور بھی سن 400 ہجری میں ہوا ہے سب سے پہلے اسلامی ممالک میں، اور کہیں ہوا تو اللہ بہتر جانے، جیسا کہ کتابوں کے اندر آیا ہے، لہٰذا اور اس وقت سے لکھا ہے کہ برابر جاری رہے گا، ہوتا رہے گا، کتنے سال میں ہو جائے کتنے سال میں نہ ہو۔ ابھی میرے خیال سے حال ہی میں ایک دمدار ستارہ ظاہر ہوا تھا جو ادھر سے گزرا تھا۔ دمدار ستارہ کیا ہے؟ وہ تو بہت سے ذرات اور ستاروں کا مجموعہ ہے جو سورج سے روشنی حاصل کر کے ایک لمبی دم کی طرح بن جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیز ہے اور بندوں کو خوف زدہ کرنے والی چیز ہے۔ ہمیں تو اسی اسلامی نقطۂ نظر سے ان علامات قیامت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوف کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور بھی ہیں کچھ علامتیں بڑی بڑی، لیکن وہ تاریخی نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس سے میں دوسری علامتیں بیان کروں گا، وہ علامتیں کہ جو ہمارے زمانے میں بھی ہیں اور برابر ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ علامتیں بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نئے پیش آنے والے واقعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، عافیت و سلامتی ہمیں عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالی شفائے کلی عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، طاقت و قوت اور توانائیاں عطا فرمائے، ہمارے شہر کو اللہ تعالی دہشت گردی سے نجات عطا فرمائے، بد امنی سے اس کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے، اور ہمارے شہر کو امن و امان سے لبریز فرما دے۔ اس طرح کے ہر مسلمان اور ہر باشندے کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں میں چھپا لے برحمتک یا ارحم الراحمین۔